امام کے پیچھے جس وقت آپ کھڑے ہیں تو آپ نے امام کے پیچھے آمین اونچا کہنا ہے یا نہیں کہنا؟ تو حضرات اسی وقار ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ امام کے پیچھے آمین کہنا ہے، آمین ضرور کہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین۔ آمین کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختلاف کس چیز کے اندر ہے؟ خلاف نہیں، پھر کہہ رہا ہوں، اختلاف کس چیز کے اندر ہے؟ اختلاف اس چیز کے اندر ہے کہ اونچی کہنا ہے یا دل میں کہنا ہے، اونچی کہنا یا ایسا کہنا ہے، اختلاف اس چیز کے اندر ہے۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما وہ فرماتے ہیں کہ جناب کیا کرو، اونچی کہو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد، امام قاضی ابو یوسف اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے نہیں، آمین آہستہ کہو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہاں پر حدیث پاک سنیے، حضرت علقمہ بن وائل اپنے بابا حضرت وائل ابن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے کبھی بھی آقا کو نماز میں اونچی آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، اور میں نے صحابہ کو بھی اونچی آواز میں آمین کہتے ہوئے نہیں سنا۔ وہ بھی تو حدیث پاک پیش کرتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ جناب آمین اونچی آواز میں کہو۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جناب دیکھیں، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر چڑھ کر قیام کیا، رفع دین بھی کیا، قیام بھی کیا، قرات بھی کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھے پھر ممبر کے اوپر چڑھ گئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام بھی کیا، اور وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات بھی کی، پھر نیچے اترے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر رکوع کیا، اور آقا نے سجدہ کیا، پھر تشہد کیا اور نماز کو مکمل فرمایا۔ اب اس حدیث پاک کو لے کر میں اگر ممبر کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ جامع محمدیہ کے نمازی ہو، میں ممبر کے اوپر نماز پڑھوں گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے اوپر نماز پڑھی، لہذا تم میرے پیچھے نماز پڑھو۔ آپ سارے کہو گے نہیں نہیں نہیں، کیوں بھائی؟ میں نبی پاک کی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، آپ دانا لوگ ہیں، آپ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ممبر کے اوپر چڑھ کر یہ عمل کیا تاکہ صحابہ کو سکھائیں نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، نماز پڑھی کیسے جاتی ہے۔ اب وائل بن حجر کی حدیث پاک دوسری، ایک تو میں نے بیان کر دی، ایک اور حدیث پاک کو لے کر آتے ہیں، دیکھیں آقا نے کیا کہا، آقا نے اونچی آواز میں جہر فرمایا، ہم کہتے ہیں آقا نے جہر فرمایا۔ اب اگلے محدثین کے الفاظ بھی تو بیان کرو نا، یہ کس لیے؟ فرماتے اللہ اراہو یعلمنا، فرماتے اس لیے آقا نے اونچی آواز میں آمین کہہ کر بتایا کہ پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں تم آمین کہا کرو۔ اب سوال یہاں پر یہ، آقا تو تعلیم کے لیے ایک دفعہ آقا نے کہا کہ آمین بھولنے نہیں، آمین امام کے پیچھے کہنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آقا نے کہا آمین تو کیا صحابہ نے اونچی آواز میں کہا کہ آمین؟ نہیں کہا، نہیں کہا، اور آقا نے ایک دفعہ عمل کر کے فقط تعلیم کے لیے، جس طرح میں نے ممبر کی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب مزے کی بات یہ ہے، جس وقت بات کرتے ہیں نا کسی مسئلے کی، کہتے ہیں بخاری میں ہے جی، بخاری میں ہے جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ صریح لفظوں کے ساتھ آمین بالجہر کے لفظ ہمیں بخاری اور مسلم میں دکھا دو جس میں صریح طور پر یہ لکھا ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین بالجہر کہتے تھے، مولا علی کہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے، یہ
آپ کو نہ بخاری میں ملے گا نہ مسلم میں ملے گا، دوسری کے بعض کتابوں میں جہاں ملتا ہے وہاں پر بھی محدثین نے لکھا کہ ھذا الحدیث ضعیف، یہ حدیث کمزور ہے۔ تو ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کے اوپر عمل کرو۔ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں آمین نہیں کہتے تھے۔ اچھا ایک اور بات بھی مسئلے کے طور پر میں سامنے رکھتا جاؤں کہ آمین امام نے بھی کہنا ہے اور آمین مقتدی نے بھی کہنا ہے۔ اب کیونکہ امام آمین آہستہ کہتا ہے، اگر آمین امام نے اونچی کہنی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا قال الامام آمین فقولوا آمین، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ امام بھی آہستہ آہستہ آمین کہے گا اور مقتدی بھی آہستہ آمین کہے گا، اور یہ اولا افضلیت کے اندر اولویت کے اندر یہ مسئلہ ہے، افضل یہی ہے کہ آمین آہستہ کہا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر شریعت کے مطابق اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔